خبر یہ کہ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کہتے ہیں پاکستانی میڈیا میں حد تک عزت مقدمات سے متعلق ابہام ہے. جاری معافی نامہ صرف ایک نقطے پر محیط ہے. نیب نے امدادی رقم چوری کرنے کا الزام اس وقت نہیں لگایا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. اخبار نے مضمون میں دیگر الزامات کے لیے معذرت نہیں کی ہے. مضمون میں مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق معذرت نہیں کی گئی. شہباز شریف اور علی عمران یوسف نے دفاع میں جوابات نہیں دیے. ہم اپنے دفاع میں دیے گئے جوابات پر قائم ہیں. اخبار نے شہباز یا علی عمران کو ہرجانے یا اخراجات کی ادائیگی نہیں کی. جسٹس نیکلگن کی طرف سے ان کے خلاف اخراجات کے احکامات کو ختم نہیں کیا گیا. شہباز شریف علی عمران نے اپنے دعووں سے متعلق معاملات طے کر لیے، اس لیے کیس ختم ہو گیا. اخبار نے مضمون کو انٹرنیٹ سے ہٹایا ہے. میں ان کارروائیوں کے اختتام پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. صحافی ڈیوڈ روز کا جو ٹویٹ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں حد عزت مقدمات سے متعلق ابہام پایا جاتا ہے اور جاری کردہ جو معافی نامہ ہے وہ صرف ایک نقطے پر محیط ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ مشیر احتساب پنجاب مصدق عباسی صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مصدق صاحب، کیا کہیے گا آپ؟ گزشتہ دن سے آپ جب سے یہ خبر آئی ہے، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے تمام تر الزامات سے بری کر دیا گیا ہے. حالانکہ جو ڈیوڈ روز ہیں، جو صحافی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 3 کاؤنٹ میں سے صرف ایک سے ان کو جو کہ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اس میں ان کو ایک طریقے سے بری کیا گیا ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ جوں کے تو ہیں، یعنی کہ مبینہ منی لانڈرنگ کا اور اپنے دفاع میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو یہ کہنا کہ انہیں اوور آل اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، یہ درست نہیں ہوگا. پھر پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ کلیم کس نے کیا تھا. یہ کلیم شہباز شریف نے شروع کیا تھا اور انہوں نے ہی کیس کو واپس لے لیا. اگر یہ اپنے کیس میں سچے ہوتے تو ان کو ڈیمیجز ملتے اور ڈیمیجز ان کو ملینز آف پاؤنڈ سے ملتے اور ان کو کورٹ کا خرچہ بھی ملتا. نہ ان کو ڈیمیجز ملے، نہ ان کو کورٹ کا خرچہ ملا، بلکہ الٹا ان کو کورٹ کا خرچہ دینا پڑا. ابھی 13 دسمبر کو انہوں نے ڈیلی میل کا جو تھا استغاثہ، ڈیلی میل کا جو جواب تھا یا جو ڈیفینس تھا، اس کے ڈیفینس میں اپنا ڈیفینس فائل کرنا تھا. ان کے پاس کیونکہ کوئی جواب موجود نہیں ہے اس کے لیے قطعی طور پہ، اس لیے یہ اپنی پتلی گلی سے نکل گئے. اور کس پتلی گلی سے نکلے کہ NRO2 کے ثمرات جو ہیں انہوں نے سمیٹنے وہاں بھی شروع کر دیے. کیونکہ نیب نے جس کیس میں ایلیگیشن تھی اور جس ایلیگیشن پہ بیس کر کے ڈیلی میل نے آرٹیکل لکھا تھا ڈیوڈ روز نے، وہ ایلیگیشن یہاں جب ختم ہو گئی تو وہ اس کا بیس انہوں نے یہاں پہ کھینچ لیا. جب یہاں اس کا بیس کھینچ گیا، یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. عدالتوں نے فیصلے دینا شروع کر دیے ان کے حق میں، کیسز ختم ہو گئے. تو وہ ڈیلی میل نے صرف ایک ایلیگیشن جو ہے وہ واپس لی ہے، اس پہ اپالوجی کی ہے. باقی TT کیس، منی لانڈرنگ چیزیں ہو بہو پورے آرٹیکل کی باقی موجود ہیں. پورے آرٹیکل میں صرف ایک چیز کی معافی ہے جو کہ 2005 کے زلزلے میں جو امبیزمنٹ تھی پیسے کی، اس کی. اور کیونکہ وہ کیس یہاں پہ نیب نے ختم کیا تو وہاں پہ انہوں نے اس ایک چیز کی معافی مانگی ہے. اس لیے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ بیانیہ غلط ہے. بیانیہ تب تگڑا ہوتا ہے ان کو ڈیمیجز ملتے، ان کو خرچہ بھی ملتا، ڈیلی میل کے خلاف کیس جیتتے، پھر بات ہوتی ہے. ان کو نہ خرچہ ملا، الٹا ان کو خرچہ دینا پڑا اور ڈیلی میل کے جو ڈیمیجز ان کو کچھ نہیں ملے. اور یہ پتلی گلی سے نکل کے ابھی ایسے ہی خواہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جس کی بنیاد کو کچھ نہیں ہے. وہ NRO2 ہے جس کی بنیاد انہوں نے یہاں پہ رکھی. تھینک یو ویری مچ. مصدق صاحب، ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں تو عموماً ایک خاص اصطلاح ہوتی ہے کہ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، پلی بارگین ہو جاتی ہے. یہاں جو ڈیوڈ روز ہے وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف علی عمران نے اپنے دعووں سے متعلق معاملات طے کر لیے، اس لیے یہ کیس ختم ہو گیا. تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. تو کیس ختم ہونے کی وجوہات یہ ہیں، پھر یہ کہنا کہ معافی مانگے، غلط بیانی کی گئی، غلط الزامات لگائے گئے، بلکہ قوم سے معافی مانگے، یہ کس حد تک درست ہوگا؟ پھر نہیں، یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے. یہ آؤٹ آف کورٹ اٹسائن ہے کہ سیٹلمنٹ کی ہے انہوں نے. میں نے جس طرح کہا کہ 13 دسمبر کو انہوں نے جواب داخل کرنا تھا. اگر ان کے پاس کچھ ریزنز ہوتے، مٹیریل ہوتا تو یہ 13 دسمبر تو ابھی نہیں آئی نا، آج 9 دسمبر ہے. یہ 13 دسمبر کو جمع کروا دیتے. لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ کیس نہیں جیت سکتے، خرچہ ہی پہلے اٹھا چکے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ایک ایلیگیشن ہے جو یہاں پہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں
اس کے اوپر جو ہے انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی، ڈیلی میل کے ساتھ اپنا کیس واپس لے لیا، اور ڈیلی میل کیونکہ اس کو یہ فائدہ تھا اس معاملے میں، اگر یہ کس طرح ثابت کرتے وہ کر سکتے نہیں تھے، لہٰذا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر دیے. اسی معافی مانگنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ تو ایک غلط بیانیہ ہے جس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے. مصدق صاحب ساتھ ہی رہے گا. اس وقت اسلام آباد سے بیورو چیف خاور گھمن نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے. خاور، کیا کہیے گا جس طریقے سے میڈیا میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ برطانوی اخبار نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی، نون لیگ یہ بیانیہ بنا رہی ہے، جبکہ جو ڈیوڈ روز ہیں انہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آ کر یہ بتانا پڑا کہ سارے الزام میں صرف ایک نقطہ واپس لیا گیا ہے، اور وہ جو امداد تھی جو 2019 کے حوالے سے تھی اس وقت کی تھی، باقی مبینہ منی لانڈرنگ اور جو انہیں اپنے دفاع میں جواب دینا تھا وہی نہیں دے سکے اور سیٹلمنٹ کے ذریعے معاملہ طے پایا، تو اس کو غلط پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. کیا کہیے گا اس پر؟ دیکھیں جی، جو حقائق اور شواہد کسی بھی عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کے اوپر اس طرح کا بیانیہ جب آپ بناتے ہیں تو وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا. اب ایک ظاہر معاملہ اس وقت عدالت کے سامنے زیر بحث ہے، وہاں پہ دونوں اطراف سے وہاں پہ اپنی دفاع کے اندر جو ہیں شواہد پیش کیے جا رہے ہیں. اب جب اخبار کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن کی گئی تو وہاں پہ ایک بڑا واضح جو ایکسپلین کیا گیا اور بتائی گئی چیز کہ یہ ایک واحد نقطہ ہے جس کے اوپر اخبار کلیریفائی کر رہا ہے، اور اخبار اس حوالے سے اپنا نقطۂ نظر دے رہا ہے کہ یہ جو ہماری انفارمیشن تھی یہ غلط تھی، باقی جو تمام حقائق ہیں اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخبار کو دوبارہ سے کلیریفیکیشن ایشو کرنی چاہیے کہ وہ انہوں نے جو کلیریفیکیشن کی ہے وہ کس نقطے کی ہے، اور باقی ماندہ جو کیس ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ظاہر ہے جب ایک ایشو کے اوپر انہوں نے اپالوجی کی تو سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے پرسیپشن زیادہ جو حقیقت سے اثر رکھتا ہے، تو پرسیپشن بلڈ ہوگی. چونکہ ایک ورڈ اپالوجی آیا تو اسی اپالوجی کو ورڈ لے کے جی چونکہ معافی مانگ لی گئی ہے، لہٰذا اب اس کے بعد دیکھیں وہ سارے کا سارا کیس ہی فارغ ہو گیا ہے. میرے خیال میں دوبارہ سے اخبار کو بھی اپنا ایک تفصیلاً بیان اس ساری ایشو کے اوپر دینا چاہیے. ڈیوڈ روز جو رپورٹر ہے وہ اس نے دیا ہے، اور باقی یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ بیرون ملک پاکستان میں تو ابھی وہ روایت نہیں ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن غلط چھپے، غلط اس طرح کی کوئی چیز اخبار کے اندر آ جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے کسی کے اوپر غلط الزام لگے تو کافی زیادہ پیسے آپ کو ہرجانے کی شکل میں دینے پڑتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کا آپ کو جرمانہ پڑتا ہے. تو ایسی کوئی چیز ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہی، لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی اور انتظار کرنا چاہیے. جو ہمارے رپورٹر ہیں وہاں پہ لندن کے اندر، ان کو اس کے اوپر لگا کے فردر انفارمیشن لے کے اخبار کے ایڈیٹران سے بات کر کے تو اس سٹوری کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر معافی کے ساتھ وہ جو ایک نقطے کی معافی کے ساتھ وہ ہرجانے کی چیز آ جاتی ہے اور باقی چیزیں بھی سامنے آ جاتی تو پھر تو کچھ بات بنتی تھی، لیکن فی الوقت ہمیں ایسی کوئی چیز بالکل نظر نہیں آ رہی. لیکن ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس اس وقت تمام ریسورسز ہیں. آپ نے دیکھا ابھی 2 دن پہلے 2 ارب روپے کی ایک اسپیشل گرانٹ جو ہے حکومت وقت نے وہ اپروو کی ہے. وہ اپنی پروپیگنڈا کی مشین ہے اس کو مزید جو ہے تیز کرنے کے لیے، اس کی مشین مزید جو آئلنگ کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا اسپیشل جو ہیں وہ شوز ہوئے، اسپیشل اس خبر کو لے کے جو اپالوجی ہے اخبار کی طرف سے جو ہے کالمز لکھے گئے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید یہ کیس کس طرف جاتا ہے. آگے آنے والے دنوں میں کیس مزید کس طرف جاتا ہے. خاور گھمن گفتگو کر رہے تھے. مصدق عباسی، مشیر احتساب پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.